بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا چوتھا سال، سریہ ابو سلمہ، محرم سن 4 ہجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ نجد کے قطن نامی ایک علاقے میں بنو اسد بن خزیمہ کے سردار طلحہ اور سلمہ بن خویلد مسلمانوں کے خلاف فوجیں جمع کر رہے ہیں، لہذا ان سے نپٹنے کے لیے حضرت ابو سلمہ کی قیادت میں 150 مسلمانوں کا ایک سریہ بھیجا۔ چنانچہ بنو سلمہ کی حرکت میں آنے سے قبل مسلمانوں نے ان پر اچانک حملہ کیا، اس کی وجہ سے وہ لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ان کے جانوروں پر قبضہ کر لیا۔ سریہ عبداللہ بن انیس، محرم سن 4 ہجری۔ اسی ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان مسلمانوں سے لڑائی کے لیے وادی نخلہ کے ارد گرد فوج جمع کر رہا ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کو روانہ فرمایا اور ایک علامت بتلائی کہ تم اسے دیکھو گے تو تمہارے جسم میں کپ کپی پیدا ہوگی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن انیس گئے۔ میدان عرفات میں جب اسے دیکھا کہ وہ علامت ظاہر ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، لہذا موقع پا کر خالد کو قتل کر دیا۔ رجیع کا حادثہ، صفر سن 4 ہجری۔ اسی سال ماہ صفر میں قبیلہ عزل و قارہ کے چند لوگوں کی طلب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ رجیع نامی چشمے پر پہنچے تو بنو لحیان کے 100 تیر اندازوں نے انہیں گھیر لیا۔ 8 مسلمان شہید ہو گئے اور حضرت خبیب اور زید بن دثینہ کو گرفتار ہوئے۔ کافروں نے انہیں اہل مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا، جنہیں اہل مکہ نے اپنے بدر کے مقتولین کے بدلے سولی دے دی گئی۔ بئر معونہ کا حادثہ، صفر سن 4 ہجری۔ اسی ماہ صفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو البراء عامر بن مالک کی طلب پر 70 قرائے صحابہ کی ایک جماعت کو دین کی تبلیغ کے لیے نجد کی طرف روانہ کیا۔ جب یہ لوگ معونہ نامی ایک کنویں پر پہنچے تو رعل و ذکوان اور عصی قبیلوں کے لوگوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ جواباً صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی۔ تمام صحابہ شہید ہو گئے، صرف عمرو بن امیہ صخری گرفتار ہوئے اور ایک صحابی کو زخمی حالت میں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، جو بعد میں شفا یاب ہو گئے۔ بنو نذیر کی جلا وطنی، ربیع الاول سن 4 ہجری۔ یہود کا یہ قبیلہ مسجد نبوی سے جنوب حوالی مدینہ میں واقع تھا۔ اس کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، لیکن معاہدے کے خلاف اس قبیلے نے قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارا۔ منافقین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا رہا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ سے قتل کر دینا چاہا۔ ان کی اس قسم کی دیگر شرارتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے ان کی مدد کا وعدہ کیا تو وہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دن کے بعد بالآخر ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا اور یہ اختیار بھی دیا کہ جو مسلمان ہو جائے اس کے جان و مال کی حفاظت ہے، اور جو یہاں سے جانا چاہے وہ ہتھیار کے علاوہ جو کچھ بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے لے جائے۔ اس آزادی پر وہ اپنے ساتھ گھر کے سامان حتیٰ کہ گھر کا دروازہ اور کھوٹیاں بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ان میں سے اکثر شام کی طرف گئے اور بعض سردار خیبر میں پناہ لیے۔ سورہ حشر میں اسی واقعہ کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر ثانیہ، غزوہ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال مقابلہ بدر کے مقام پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کی تکمیل کے لیے شعبان سن 4 ہجری کو 1500 مسلمانوں کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر سے ابو سفیان بھی 2000 کی فوج اور لڑائی کے ساز و سامان کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر بدر میں خیمہ زن ہو گئے، لیکن ابو سفیان آدھا راستہ آ کر واپس چلا گیا۔ ولادت حسین بن علی، شعبان سن 4 ہجری۔ اسی سال ماہ شعبان میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔
یہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صرف 1 سال چھوٹے تھے۔ حضرت سلمہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما سے شادی شوال سن 4 ہجری۔ اسی سال ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ ان کے شوہر ابو سلمہ کو کسی غزوے میں زخم لگا تھا جو ماہ جمادی الاخر میں پھٹ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ اسی سال کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ یہ آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی اور حضرت زید بن حارثہ کے عقد میں تھی، لیکن نباہ نہیں ہو سکا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ عدت گزرنے کے بعد بحکم الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ سورہ احزاب میں 22واں پارے میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بعض علماء نے اس شادی کی تاریخ ذی القعدہ سن 4 ہجری لکھا ہے۔ یہودیوں کا رجم کیا جانا۔ اسی سال کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی اور یہودیہ نے زنا کیا۔ یہودیوں نے یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے ان کے بارے میں رجم کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کی کتاب تورات میں رجم کا حکم تھا جسے انہوں نے چھپانا چاہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہود کی زبان سیکھنے کا حکم۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہود کی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، یہود کی زبان سیکھ لو، کیونکہ ان کے لکھے پر اعتماد نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے صرف 15 دن میں ان کی زبان سیکھ لی۔ شراب کی حرمت۔ اسی سال شراب کی حرمت نازل ہوئی۔